انہیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ اب انہوں نے عثمان کا رد عمل دیکھا اور یہ سنا کہ لڑکی ان پر آبرو ریزی کا الزام لگا رہی ہے، تو ان کی اس رائے کی بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ لڑکی کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آصف یار، میجر سمی نے کہا، اس لڑکی اور اس کے رنگ کو تو شاید ہم پکڑوا دیں گے، لیکن عثمان کی ذہنی حالت دیکھ کر مجھے اس کا غم لگ گیا ہے۔ یہ تو خطرناک حد تک انتقامی کارروائی کر گزرے گا۔ اسے کس طرح اپنے کنٹرول میں لیا جائے؟ یہ کہتا ہے لڑکی کراچی چلی گئی ہے۔ آصف نے کہا، یہ تو اچھا ہوا ہے۔ سمی نے کہا، اسے جانا ہی تھا، ہم جو اسے کہتے رہے ہیں کہ اپنی اصلیت بتاؤ، اس سے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے اب وہ عثمان سے کبھی نہیں ملے گی۔ ان کا نوکر بڑا ہی کچا نکلا، کیپٹن آصف نے کہا، وہ بھی لاپتہ ہو گیا ہے۔ نوکر کو تو اچھی خاصی رقم مل گئی ہوگی۔ میجر سمی نے کہا، وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ سمی اور آصف دفتر سے نکلے اور ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ عثمان ان دوستوں سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس پر خاموشی طاری تھی۔ وینا نے 2-3 بار پوچھا بھی کہ خیریت تو ہے۔ عثمان نے ہر بار پھیکی سی مسکراہٹ سے ٹال دیا۔ وینا کو معلوم نہ تھا کہ اس خاموشی میں کتنا بڑا طوفان اٹھ رہا ہے۔ رات خیریت سے اور خاموشی سے گزر گئی۔ صبح عثمان وردی پہن کر جانے لگا تو اخبار آ گیا۔ عثمان نے کھڑے کھڑے اخبار کی سرخیاں دیکھی، پھر اندرونی صفحے الٹے اور ایک خبر پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں، وینا۔ عثمان نے اپنی بیوی کو بلایا، یہ فوٹو پہچانو؟ وینا اخبار میں ایک خبر کے ساتھ چھپی ہوئی فوٹو کو دیکھنے لگی۔ خبر یہ تھی کہ ایک لاش نہر میں بہتی ہوئی نکالی گئی ہے۔ خبر میں عوام سے کہا گیا تھا کہ اس لاش کو پہچانیں اور یہ جس کسی کا بھی آدمی ہو وہ فلاں ہسپتال کے مردہ خانے میں آ کر لاش شناخت کرے اور لے جائے۔ خبر کے ساتھ مرنے والے کے چہرے کی بڑی صاف فوٹو تھی۔ یہ تو ہمارا نوکر اکبر لگتا ہے، وینا نے کہا۔ وہی ہے، عثمان نے کہا اور اخبار وینا کے ہاتھ میں چھوڑ کر اپنے دفتر کو روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وینا نے اپنے گھر فون کیا اور اختر کے ساتھ بات کی۔ میں دیکھ چکا ہوں، اختر نے کہا، یہ اکبر کی ہی لاش ہے۔ میں ہسپتال جا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ ہمارا نوکر تھا۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے دھوکہ نہ ہی دیا ہو، اس لڑکی کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا ہو، لیکن میں اس لاش کو کلیم نہیں کروں گا۔ فون پر کوئی اور بات نہ کرنا۔ اختر اور امجد ہسپتال چلے گئے اور متعلقہ اہلکاروں کی رہنمائی میں مردہ خانے میں گئے اور لاش دیکھی۔ وہ ان کے نوکر اکبر کی ہی لاش تھی۔ ان دونوں بھائیوں کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ بدقسمت انسان اپنی بہنوں کی شادی کرنے کے لیے 20,000 کے لالچ میں مارے جانے والے اکبر کی لاش لاوارث قرار دے دی گئی تھی۔ اس کے نصیب میں کفن نہیں تھا، جنازہ بھی نہیں۔ 20,000 کے تصور نے اسے کیا کیا خواب دکھائے ہوں گے۔ تصوروں میں اس نے بہنوں کی ڈولیاں اٹھتی دیکھی ہوں گی، مگر بہنیں اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ ان غریب لوگوں نے کہاں اخبار دیکھنا تھا کہ انہیں پتہ چلتا کہ بہنوں کی ڈولیاں اٹھوانے والے کا اپنا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ نہ انہوں نے اخبار دیکھا، نہ انہیں کسی نے بتایا کہ ان کے بھائی کی لاش ہسپتال کے مردہ خانے میں پڑی ہے۔ 2-3 دنوں بعد ایک میڈیکل کالج سے ہسپتال والوں کو ڈیمانڈ ملی کہ کالج میں 1-2 لاشوں کی ضرورت ہے۔ میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے کالجوں میں لاشیں رکھی جاتی ہیں اور سٹوڈنٹس ان لاشوں کو چیرتے پھاڑتے ہیں۔ اور یہ دیکھو، ایک میڈیکل کالج کا پروفیسر اکبر کی لاش کا سینہ چیر کر اور دل باہر نکال کر کلاس کو دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ہے دل۔ میں اس دل کی ڈائسیکشن کر کے تمہیں اس کے مختلف حصے اور اس کی کارکردگی سمجھاؤں گا۔ سر، ایک امیر زادے اور نالائق سٹوڈنٹ نے عذرائے مذاق پوچھا، پہلے ہمیں دل کا وہ خانہ دکھائیں جس میں خواہشات ہوتی ہیں اور پھر ہمیں وہ خانہ دکھائیں جس میں محبت ہوتی ہے۔ کلاس نے کہا لگایا۔ پروفیسر کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر جس نے یہ سوال پوچھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور کس کا بیٹا ہے تو اس کے چہرے سے غصے کے تاثرات صاف ہو گئے۔ اسے خیال آ گیا کہ یہ لڑکا اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس نے وزیر پیدا کیے ہیں اور سیاسی لیڈری ان کا آبائی پیشہ ہے۔ دل کا گوشت ایک ٹکڑا ہوتا ہے، پروفیسر نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، اس میں کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ خواہشات محبت اور نفرت ذہن میں ہوتی ہیں اور ذہن دل کی طرح گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوتا۔ امیروں کے گھروں میں نوکری چاکری کرنے والے غریب آدمی کی چیری پھاڑی ہوئی لاش ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والے امیر زادوں کے لیے مذاق کا ذریعہ بنی رہی۔ ایک لڑکے نے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا اور اپنے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑے لڑکے کی طرف پھینکا۔ اس لڑکے نے ایک اور لڑکے کی طرف پھینکا۔ وہ لڑکا دل ایک اور لڑکے کی طرف اچھالنے لگا کہ پروفیسر نے اس کے ہاتھ سے دل چھین لیا اور لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دنوں تک اکبر کی لاش مختلف کلاسوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھوں چیری پھاڑی جاتی رہی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غائب ہو گئی۔ اسے لوسی کے پہرے پر بٹھانے والے اس سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ اگر کسی کو اس کا غم تھا تو وہ اس کے ماں باپ اور اس کی بہنیں تھیں
اور بہنیں اپنی تمام تر امیدیں اس باعث سے لگائے ہوئے تھیں کہ وہ انہیں عزت سے گھر سے رخصت کرے گا۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ وہ تو خود ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ صغیر کو ایک خفیہ کمرے میں ایذا رسانی کے عمل میں ڈالا گیا تھا۔ اس نے قوت برداشت کا ایسا معجزاتی مظاہرہ کیا تھا کہ اسے اذیتیں دینے والے بھی حیران تھے۔ لوسی کا ہوائی جہاز جب کراچی ایئرپورٹ پر اترا تھا تو اس وقت صغیر اس خفیہ کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ہوش میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ 2-4 منٹ بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو کافرو، صغیر نے کربناک سی آواز میں کہا۔ میں تمہارے راستے پر نہیں چلوں گا، اٹھو یار، اس آدمی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ہوں تو میں بھی ہندو ہی، لیکن میرے ہاتھوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس آدمی کو صغیر پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے صاف الفاظ میں صغیر کو بتا دیا کہ وہ ہندو ہے۔ مجھے آج پتا چلا ہے کہ انہوں نے تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے، ہندو نے کہا۔ مجھے ان لوگوں پر بہت غصہ آیا۔ صاف بات ہے میرے دوست، تم نے ہمارے لیے جو کام کیے ہیں وہ ہمارا کوئی ایجنٹ نہیں کر سکا۔ اس لائن کا جتنا تجربہ مجھے ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں جو تمہارا یہ حال کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو آدمی ایک بار انکار کر دے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر ہاتھ آ بھی جائے تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں یہاں ہوتا تو تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کر کے تمہیں عزت سے رخصت کر دیتا۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اس ہندو نے دروازے میں جا کر کسی کو آواز دی اور کہا کہ ایک گلاس گرم دودھ اور کچھ کھانے کے لیے فوراً لاؤ۔ اس نے صغیر کو سہارا دے کر اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے کمرے میں رکھی ہوئی ایک تپائی صغیر کے آگے رکھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دودھ، فرائی انڈے اور ٹوسٹ وغیرہ پہلے ہی تیار رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں صغیر کے آگے رکھ دی گئی۔ لو میرے بھائی، ہندو نے صغیر سے کہا، یہ لو ناشتہ کر لو۔ اب تمہیں کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارے ساتھ رہو۔ میں تمہارے ساتھ 1-2 باتیں کروں گا، پھر تم چلے جانا۔ صغیر بھوک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے انڈے اور ٹوسٹ کھا لیے اور دودھ کا گلاس پی لیا۔ بات کیا کرو گے؟ صغیر نے اس ہندو سے پوچھا۔ تم خود عقل والے ہو، ہندو نے کہا۔ تمہیں آزاد چھوڑ کر ہمارے لیے جو خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ تم سمجھ سکتے ہو۔ اس کی پیش بندی یہی ہو سکتی ہے کہ تمہیں قتل کر کے لاش غائب کر دی جائے، جو میں کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ تم نے ہمارے لیے جو کام کیے ہیں تمہیں اس کا کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ دوسرا شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ تم سچے دل سے وعدہ کرو کہ ہمیں دھوکہ نہیں دو گے اور ہماری نشاندہی نہیں کرو گے۔ کہو کیا کہتے ہو؟ اگر میری یہ بات نہیں مانو گے تو بھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے جسم کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ یہاں جو بھی آئے گا تمہاری عزت کرے گا۔ صغیر کے چہرے پر رونق سی آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ لمبے کر کے اس ہندو کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم تو بڑے پیارے آدمی ہو میرے بھائی، صغیر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ابھی ابھی اس کمرے میں آیا ہو اور وہ یہاں کے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہی قابل اعتماد آدمی ہو۔ اس نے عجیب سی بے تکلفی سے کہا، میں تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ بھائی کی موت نے میرے دماغ پر بہت برا اثر کیا ہے۔ اس نے افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے مسکراتے ہوئے کہا، مرنا تو ہر کسی نے ہے، ہو سکتا ہے میں پھر تمہارے پاس ہی آ جاؤں، میری طرف سے مطمئن رہو۔ ہندو اٹھ کر دروازے تک گیا اور بڑی زور سے بولا، برتن لے جاؤ۔ 23-24 برس عمر کی ایک دل نشین لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بظاہر سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے نہیں تھے، اس کے سر پر دوپٹہ تھا، لیکن اس کے سرخ رنگ، آنکھوں کی چمک اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ پڑھی لکھی اور اونچے خاندان کی لڑکی ہے، لیکن ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو ہندو، جس کا نام سریش کمار تھا، صغیر سے یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ کچھ دیر آرام کر لو، میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، بڑے اطمینان سے آرام کرو۔ سریش کمار نے کہا، میں تمہیں یقین دلا چکا ہوں صغیر بھائی، تمہیں غسیلی آنکھ سے بھی کوئی نہیں دیکھے گا، یہاں آئے گا ہی کوئی نہیں۔ لڑکی بولی، آپ نے سب کو منع تو کر ہی دیا ہے، اور دیکھو منی، سریش نے لڑکی سے کہا، تم اس کا خیال رکھنا، اسے میرا بھائی سمجھو۔ ہاں ہاں، منی نے بڑے پیارے سے انداز سے کہا، میں خیال نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا، آپ جائیں۔ صغیر اٹھا، اس نے انگڑائی لی جیسے سو کر اٹھا ہو۔ وہ جوان آدمی تھا، اس کی نظریں اس دلکش لڑکی پر لگی ہوئی تھی۔ لڑکی کو برتن اٹھا کر نکل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ وہیں موجود رہی۔ کمرے میں ایک پلنگ پڑا ہوا تھا۔ لڑکی نے پلنگ پوش سیدھا کیا اور صغیر سے کہا کہ وہ لیٹ جائے۔ تم کون ہو؟ صغیر نے منی سے پوچھا۔ نوکرانی سمجھ لو، منی نے جواب دیا، لیکن اس قسم کی نوکرانی نہیں جو عام گھروں میں ہوتی ہے۔ میں کچھ پڑھی ہوئی بھی ہوں اور تم جانتے ہو کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہاں کیا ہوتا ہے، اس لیے مجھے رکھا گیا ہے۔ وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ تم چلی جاؤ گی؟ صغیر نے منی سے پوچھا۔ ضروری نہیں، منی نے جواب دیا، کہتے ہو تو تمہارے پاس رک جاتی ہوں، میرے پاس بیٹھو گی؟ کیوں نہیں؟
منی نے کہا اور صغیر کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی اور صغیر کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ صغیر کا جسم دکھ رہا تھا لیکن اسے وہ زیادہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھا اور نیم دراز ہو گیا۔ منی اس کے اور قریب ہو گئی۔ صغیر پر رومانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے ایک بازو منی کے گرد لپیٹ کر اسے اور زیادہ قریب کر لیا۔ میں تمہیں سچی بات بتاؤں صغیر، لڑکی نے جذباتی سے انداز سے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا تھا اور تم مجھے اتنے پیارے لگے کہ تم سے ملنے اور کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھنے کو دل تڑپتا تھا۔ تم اتنے خوش طبع ہو کہ تمہاری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ تم نے میری طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ میں نے اب خود سریش کمار سے کہا تھا کہ تمہارے کام کاج کے لیے مجھے موقع دے۔ صغیر نے دروازے کی طرف دیکھا جس کے کواڑ بند تھے لیکن چٹخنی نہیں چڑھی ہوئی تھی۔ ابھی نہیں، منی نے کہا، دروازہ بند نہیں کریں گے۔ میں اسی کوٹھی میں رہوں گی اور تمہارے پاس زیادہ وقت کے لیے آؤں گی۔ وہ ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کرنے لگے اور ان کی سانسیں ٹکرانے لگی، لیکن منی نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔ وہ پانی سے بھرا ہوا ایسا پیالہ بن گئی جو ہونٹوں کے ساتھ لگ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صغیر پر رومانی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ تم کبھی انڈیا گئے ہو؟ منی نے پوچھا۔ نہیں، صغیر نے جواب دیا۔ جانے کو دل بڑا کرتا ہے لیکن طبیعت کچھ اکھڑ سی ہو گئی ہے۔ لو، یہ بلا کیا بات ہوئی؟ منی نے اپنا ایک گال اس کے گال کے ساتھ دبا کر بچوں کی سی شوخی سے کہا، تم ایک بار چلو تو صحیح۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس جاؤ گے تمہیں شہزادوں کی طرح ہاتھوں پر اٹھائیں گے۔ پاکستانی کی تو وہ بہت ہی عزت کرتے ہیں اور تم نے ان لوگوں کے لیے جو کام کیے ہیں اس کا تو تمہیں ایسا صلہ دیں گے کہ تم وہاں سے آنا ہی نہیں چاہو گے۔ انڈیا بہت خوبصورت ملک ہے۔ تمہیں ایسی ایسی جگہیں دکھائیں گے جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ وہاں سے تم آنا ہی نہیں چاہو گے۔ تم ساتھ چلو گی؟ ہاں ہاں، منی نے جواب دیا، میں ساتھ ہوں گی اور وہاں تمہیں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت لڑکی ملے گی۔ اس لڑکی نے انڈیا کی ایسی خوبصورت تصویر پیش کی کہ صغیر بڑے خوبصورت تصوروں میں کھو گیا۔ منی نے اپنی رومانی حرکتوں اور جذبات کو مشتعل کر دینے والے انداز سے اس کے تصوروں کو بیداری کے خواب بنا دیا۔ میں نے سنا ہے تم ان لوگوں سے الگ ہو رہے ہو۔ منی نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ایک بار انڈیا کی سیر کر لو۔ انہیں کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ صغیر بڑے حسین خوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔ منی اسے فضا کی بلندیوں میں اڑاتی ہوئی لے گئی اور صغیر کی آنکھ لگ گئی۔ صغیر میں یہ تغیر پیدا کیا گیا تھا۔ اس رنگ کے لیڈر مہندر آہوجا نے لوسی کے اغوا اور اس کی واپسی کے بعد رنگ کے چیدہ چیدہ افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس مسئلے پر بحث و مباحثہ کیا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک مسئلہ تو ان کے سامنے یہ تھا کہ اس کوٹھی کی نشاندہی ہو گئی ہے، کیا یہ کوٹھی چھوڑ دی جائے یا اسی میں رہائش رکھ کر کوئی اور پردہ ڈال دیا جائے۔ اس مسئلے کا حل ان سب نے یہ سوچا اور فیصلہ کیا کہ کوٹھی چھوڑنا زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ شک پیدا ہوگا کہ یہاں مشکوک لوگ رہتے تھے اور اب وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اس طرح انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ صغیر کا تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس کا وہی حل بہتر ہے، ایک نے کہا، اسے بھی اسی طرح غائب کر دو جس طرح ان کے نوکر کو کیا تھا۔ اس کی باتیں آپ نے سنی ہیں، کیا کوئی آدمی اتنی اذیت برداشت کر سکتا ہے؟ بے ہوش ہو کر ہوش میں آتا ہے تو اس کی زبان پر وہی انکار ہوتا ہے کہ میں تمہارے راستے پر نہیں آؤں گا۔ میری رائے کچھ اور ہے، مہندر نے کہا۔ میں نے اس شخص میں جو خوبیاں دیکھی ہیں وہ اور کسی پاکستانی ایجنٹ میں نہیں دیکھی۔ یہی ایک خوبی دیکھ لو کہ اس قدر سخت ایذا رسانی شاید گھوڑا بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن اس شخص کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے انہی پر قائم ہے۔ ہمیں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ تھا تو اس نے پوری وفاداری سے ہمارا ہر کام کیا۔ اس نے ایسی جگہوں پر بھی بم رکھ دیے تھے جہاں تک اور کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس میں عقل اور ذہانت بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں ایسے آدمی کو ہم ضائع نہ کریں، لیکن کس طرح؟ ان میں سے کسی نے پوچھا۔ دوسرا طریقہ استعمال کرو، مہندر نے کہا، برین واشنگ۔ کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے؟ برین واشنگ کرو اور اسے سرحد پار لے چلو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ صغیر کی برین واشنگ کی جائے۔ یہ کام اس ہندو اور اس لڑکی کے سپرد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنے نام سریش کمار اور منی بتائے تھے۔ ان دونوں نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ کام ناشتے سے شروع ہوتا تھا۔ دودھ میں وہ نشہ آور دوائی ملائی گئی تھی جو ذہن کو سکون دیتی ہے اور دماغ پر بھی اثر کر کے سوچوں اور خیالوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ برین واشنگ کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ خاصی مدت تک ایذا رسانی کا طریقہ استعمال ہوتا رہا، لیکن جدید دور کی میڈیکل سائنس نے ایسی دوائیاں تیار کر لی ہیں جو دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دفاعی قوت کا رخ موڑنے کے لیے تجربہ کار آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوائی کے اثر کے ساتھ مل کر خیالات کو ایک خاص راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ یہی دوائیاں کھانے پینے کی اشیاء میں مسلسل دی جاتی ہیں۔
اور متعلقہ آدمی کو ایک طرح کا باتوں سے ہپناٹائز کیا جاتا رہتا ہے۔ صغیر کو جو دودھ پلایا گیا تھا اس میں ایک خاص دوائی شامل کی گئی تھی۔ اس دوائی کے اثرات کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ایک دلکش لڑکی کو استعمال کیا گیا تھا۔ یہ عمل یہیں پر ختم نہیں ہو گیا تھا۔ ہر کھانے کے ساتھ صغیر کو یہ دوائی دینی تھی۔ باقی کام سریش اور منی نے کرنا تھا۔ منی اپنے کام کی ماہر تھی، وہ طوائف نہیں تھی۔ اسے یہ ٹریننگ حاصل تھی کہ جس آدمی کو پھانسنا ہو اس کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ وہ آدمی دیوانہ ہو جائے، پھر اس کے لیے سراب بن جاؤ، یعنی متعلقہ آدمی کو تشنہ رکھو۔ منی نے صغیر کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ میجر عثمان کی ذہنی اور جذباتی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ اس کے لیے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ لوسی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ لوسی نے اسے اس خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا تھا کہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہے اور جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے اسے وہ بالکل ہی پسند نہیں کرتی۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو میجر عثمان کو پریشان کر رہی تھی، وہ یہ کہ وہ تسلیم کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور لوسی اسے بے وقوف بناتی رہی ہے۔ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ لوسی میجر عثمان کے لیے ایک نشہ بن گئی تھی اور عثمان اسی نشے کا عادی ہو گیا تھا اور اس کی حالت نشے سے ٹوٹے ہوئے نشئی جیسی ہو گئی تھی۔ لوسی نے اسے ذہنی فرار اور لذت پرستی کا عادی بنا دیا تھا۔ یہ قسم کی برین واشنگ تھی جس نے میجر عثمان کو زندگی کے حقیقی راستوں اور حقائق سے متنفر کر دیا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری خوشامد پسندی ہے۔ ہر انسان اہمیت کا متمنی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے یہ احساس دلوایا جاتا رہے کہ اس دنیا میں تم جیسا عرفہ و اعلیٰ کوئی نہیں۔ لوسی اور اس جیسی عورتوں کو یہی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک تھرڈ کلاس آدمی کو بھی فرسٹ کلاس آدمی ثابت کر دیں۔ آدمی اپنے گھر جاتا ہے تو اسے کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بچے ہیں تو بچے اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، بیوی ہے تو وہ گھر کے ایک دو مسئلے پیش کرے گی۔ زندگی اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن لوسی جیسی عورتیں جسے پھانس لیتی ہیں وہ یہی طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ اس آدمی کو خیالوں ہی خیالوں میں اور باتوں ہی باتوں میں شہزادہ بنا دیتی ہیں اور پھر اسے وہ کام لیتی ہیں جس کی خاطر وہ برین واشنگ کرتی ہیں۔ جس آدمی کی برین واشنگ ہو چکی ہو اسے اپنے بیوی بچے اور گھر کا کوئی فرد اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے آپ کو بڑی اونچی سطح پر رکھتا ہے جو دراصل خیالی ہوتی ہے اور گھر کے افراد کو وہ حقیر اور فضول افراد سمجھتا ہے۔ عثمان اسی سطح پر پہنچ گیا تھا۔ لوسی وہاں سے چلی گئی تھی اور عثمان کو بڑے خوبصورت ہوائی قلعے میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ اس کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسا ہیروئن کے نشئی کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس ہیروئن نہیں ہوتی۔ وہ غصے سے بھرا رہتا تھا، مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں وینا کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا تھا۔ مثلاً وہ دفتر سے گھر پہنچا تو وینا نے کہا، آپ آ گئے ہیں؟ عثمان بھڑک کر بولا، تو کیا واپس چلا جاؤں؟ وینا نے گوشت پکایا اور جب کھانا سامنے آیا تو عثمان غصے میں آ گیا اور یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کیا پکا کر میرے آگے رکھ دیا ہے، میں نے آج سبزی کھانی تھی۔ وینا نے ایک دو روز پہلے کی پکی ہوئی سبزی فریج میں سے نکال کر گرم کی اور اس کے آگے رکھ دی تو عثمان بولا، یہ سبزی تو میں 1 مہینے سے فریج میں پڑی دیکھ رہا ہوں۔ میجر عثمان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ وینا کے ساتھ کم سے کم بات کرے۔ وینا جانتی تھی کہ عثمان کے اس ایب نارمل سلوک کی وجہ کیا ہے مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ میجر عثمان ایم اے خان کی کوٹھی میں چلا گیا اور مہندر سے ملا جو اس کے لیے اور سارے پاکستان کے لیے ایم اے خان بنا ہوا تھا۔ اس نے اور اس عورت نے جو ایم اے خان کی بیوی اور لوسی کی ماں کا رول ادا کر رہی تھی عثمان کا پرتپاک استقبال کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اداس اور پریشان ہو گئے جیسے ان پر غموں کا بوجھ آ پڑا ہو۔ لوسی کہاں ہے؟ میجر عثمان نے غم زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہیں بتا کر گئی ہے، مہندر نے جواب دیا۔ اس نے تمہیں فون کر دیا تھا کہ وہ کراچی جا رہی ہے؟ وہاں کا ایڈریس؟ میجر عثمان نے پوچھا۔ فون نمبر؟ کیا کرو گے ایڈریس اور فون نمبر پوچھ کر؟ مہندر نے کہا، کیا یہ ایک آزاد ملک ہے؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے قابل رہ گئے ہیں؟ مجھے تو اپنی بیٹی کا غم لگا ہوا ہے کہ خودکشی ہی نہ کر لے۔ اسے اغوا کیا گیا، خراب کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے ملک میں قانون تو رہا ہی نہیں، تم کیسے فوجی افسر ہو کہ ان بدماشوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمیں 3 بار ٹیلی فون پر دھمکی مل چکی ہے کہ ہم نے کوئی کارروائی کی تو اس کا انجام ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ سچی بات ہے عثمان بیٹا، ہم تو ڈر گئے ہیں کہیں ہماری کوٹھی میں ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ لوسی نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ بدماش کون ہے؟ میں ان بدماشوں کو جانتا ہوں، عثمان نے کہا، لیکن میں لوسی سے ملنا چاہوں گا۔ وہ تمہیں مل جائے گی، مہندر نے کہا، کچھ دن انتظار کر لو، مجھے ایک بات سمجھا دو۔ میجر عثمان نے کہا، لوسی نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہی ہے اور وہاں سے کراچی چلی جائے گی۔ آپ مجھے اس کا فون نمبر یا ایڈریس کیوں نہیں بتاتے؟ میرا خیال ہے میجر عثمان، مہندر نے کچھ اور ہی طرح کی سنجیدگی سے کہا،
इस हकीकत को ना भूलो कि लूसी के साथ अभी तुम्हारा ताल्लुक महज दोस्त की हैसियत से है, वो अभी किसी और की मंगेतर है। मैं अभी मुनासिब नहीं समझता कि तुम्हें इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व करूं। उसका मंगेतर कहाँ है? मेजर उस्मान ने पूछा। तुम जानते हो उसका भाई मर गया है, महेंद्र ने कहा। वो अपने घर होगा। क्या आप उसके भाई के मरने पर गुजरात गए थे? मैं गया था, महेंद्र ने झूठ बोला। सुबह गया, शाम को जनाजा पढ़ कर आ गया था। आपने ये झूठ क्यों बोला है? मेजर उस्मान ने पूछा और महेंद्र का जवाब सुने बगैर कहने लगा, जिस रोज उस्मान का भाई फोत हुआ है उस रोज 1:30-2 बजे ऑफिस से आते हुए मैंने आपको यहाँ देखा था। तुम्हें गलती लगी है, महेंद्र ने कहा। वो एक रोज पहले फोत हुआ था। आप कहते हैं कि लूसी के साथ मेरा अभी कोई ताल्लुक नहीं, मेजर उस्मान ने एबनॉर्मल सी आवाज में कहा। इस थोड़े से अरसे में मैं आपको कमोबेश 1.5 लाख रुपया खिला चुका हूँ। आपके ड्राइंग रूम में जो कालीन बिछा हुआ है वो मेरा बिछाया हुआ है और ये मैंने 32,000 रुपए में खरीदा था। इसके अलावा लूसी ने खुद जो तोहफे मुझसे वसूल किए और जो उसने मुझसे आपको दिलवाए और होटलों में उसने मेरी जो दौलत खर्च करवाई, वो हिसाब अलग है। आप कहते हैं लूसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमें लूसी की कीमत देते रहे हो? महेंद्र ने पूछा। मैं 100% यही कहना चाहता हूँ, मेजर उस्मान ने कहा। मोहब्बत में इंसान जान तक की कुर्बानी दे देता है उस्मान बेटा, महेंद्र ने मुशफिकाना लहजे में कहा। मैं जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ, उस्मान ने कहा, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात है जिस पर आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे कोई पर्दा नहीं उस्मान, महेंद्र ने कहा। दरअसल हम लोगों पर खौफो हरास सा तारी हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या करूं और क्या कहूं। ये ना भूलो इस बेटी का बाप हूं मैं, जिसके साथ ये सलूक हुआ है। मुझे जज्बाती सहारे की जरूरत है जो तुमसे ही मिल सकता है। तुम मेरे पास आते रहना, लूसी तुम्हें मिल जाएगी। मेजर उस्मान वहाँ से आ गया। उसकी ज़हनी हालत नॉर्मल नहीं थी। एक तो लूसी उसके लिए बहुत बड़ा और टेढ़ा मसला बन गई थी और दूसरा मसला जो उसे परेशान कर रहा था वो ये था कि वीना के भाइयों के नौकर अकबर को कत्ल किसने किया। उस्मान एम खान की कोठी से निकलकर गाड़ी में बैठा तो यही सवाल उसे परेशान कर रहा था। अब महेंद्र ने उसे लूसी का एड्रेस और फोन नंबर देने से टाल दिया था तो उसके जहन में हल्का सा एक शक सर उठाने लगा था। वो अपने जहन में लूसी की इस कहानी को याद करने लगा जो लूसी ने उसे अपने अफरार के मुतालिक सुनाई थी। लूसी ने उसे ये तो बता दिया था कि एक नौकर उस कमरे में उस पर पहरा देता था। लूसी ने उस्मान को ये भी बता दिया था कि उसने उस नौकर को किस तरह बेवकूफ बनाया और वहाँ से उस नौकर की मदद से फरार हुई थी। लेकिन उस्मान को बाद में पता चला कि नौकर तो कत्ल हो गया है। लूसी ने उस्मान को ये नहीं बताया था कि अकबर को कत्ल कर दिया गया था या क्या हुआ था। उस्मान के जहन में एक सवाल और पैदा हुआ कि अपने नौकर को वीना के भाइयों ने इस गुस्से में खुद ही कत्ल कर दिया है कि उसने अपनी ड्यूटी में कोताही की थी। उसे इस सवाल का जवाब मिल रहा था। एक ख्याल उसे ये आया कि हो सकता है नौकर ने मालिकों के डर से खुदकुशी कर ली हो। उस्मान की बीवी वीना की ज़हनी हालत ऐसी हो गई थी जो उसके लिए अजीबो गरीब थी और नाकाबिले बर्दाश्त भी। घरों पर मुश्किलात आती ही रहती हैं। कभी घर का कोई फर्द बीमार पड़ जाता है, कोई अजीज फोत हो जाता है, माली दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं और ऐसे ही कुछ मसाइब हैं जो अचानक आ पड़ते हैं। घर वाले इन मसाइल या मसाइब का मुकाबला करते हैं। चूंकि मसला कोई भी हो वो वाज़े होता है, इसलिए इसके मुताबिक हल तलाश किया जाता है। लेकिन ये मसला ऐसा था जिसका कम से कम वीना को कोई हल नजर नहीं आता था। उसने अपनी माँ से और भाइयों से भी कहा था कि इसका खामद पागल हो जाता, उसे पागल खाने में दाखिल करा देते तो उसे ये तो पता चलता कि उसके खामद का दिमाग किस वजह से माफ हो गया है। मगर यहाँ सूरत हाल ये थी कि खामद बज़ाहिर अच्छा भला था लेकिन उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। उसकी तो ये हालत थी जैसे उस पर कोई आसेब तारी हो और वो जिंदगी के शब रोज इस आसेब के जेरे असर गुजार रहा हो। वीना एक मुखलिस और वफाशार बीवी थी। कोई और होती तो उस्मान ने जो सलूक वीना के साथ किया था वो कभी बर्दाश्त ना करती। वीना को जब भाइयों ने कहा था कि लानत भेजो ऐसे खामद पर और अपने घर आ बैठो, तुम बूढ़ी तो नहीं हो गई, तो वीना ने कहा था कि ये मसला मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है। उसने ये भी कहा था कि मैं इस खामद को अकेला छोड़ दूं तो यूं लगता है जैसे मैं अपने खामद से बेवफाई कर रही हूं और उसे एक इंतहाई खतरनाक औरत के हवाले कर रही हूं।